پاکستان کی سیاست میں اس وقت ایک بڑی ہلچل مچ گئی جب آدھی رات کو اپوزیشن کے بڑے بڑے نام اچانک ایک ساتھ بیٹھے اور ایک مشترکہ سیاسی محاذ کا اعلان کر دیا۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس اتحاد کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کے پاکستان کے مستقبل پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور اس پورے اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ وہ محمود اچکزئی کے اس ایک جملے میں چھپی ہے۔ یہی وہ بنیادی شکایت ہے، یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس نے ان تمام سیاسی قوتوں کو ایک میز پر اکٹھا کر دیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ اتحاد بنا کیسے، پھر بات کریں گے کہ انتخابی نتائج کو کیوں مسترد کیا گیا اور ملک گیر احتجاج کا کیا منصوبہ ہے، اس کے بعد قومی سلامتی پر ان کے خدشات دیکھیں گے اور آخر میں وہ ملک کو آگے کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس اتحاد میں مرکزی کردار کون ہے؟ ایک طرف ہے جمعیت علمائے اسلام ایف کے مولانا فضل الرحمان اور دوسری طرف پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی، اور انہیں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اب اتنی ساری جماعتیں آدھی رات کو اکٹھی کیوں ہوئیں؟ وجہ صرف ایک تھی۔ ان سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ حالیہ عام انتخابات کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کیا جائے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ شفاف نہیں تھے۔ تو اب ذرا تفصیل میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انتخابی نتائج کو مسترد کرنے کے پیچھے ان کے دلائل کیا ہیں۔ 8 فروری 2024 یہ تاریخ اس پورے معاملے کا مرکز ہے۔ اپوزیشن کے اس نئے محاذ کا کہنا ہے کہ اس دن ہونے والے انتخابات عوامی مینڈیٹ کی صحیح عکاسی نہیں کرتے اور اسی لیے وہ اس کے خلاف متحد ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں، دونوں رہنماؤں کی بات بالکل ایک ہی ہے، بس انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ محمود اچکزئی نے صاف صاف الزام لگایا کہ ووٹ بندوق کے زور پر بدلا گیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جس طرح اس دن ہم نے مسترد کیا تھا، آج بھی ہم اسی موقف پہ قائم ہیں، یعنی کوئی لچک نہیں۔ اور معاملہ صرف عام انتخابات تک نہیں رکا۔ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی شکایت اس کے بعد ہونے والے ضمنی انتخابات تک بھی جاتی ہے، جو ان کے مطابق اسی طرز عمل کا تسلسل تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے نتائج تو مسترد کر دیے، لیکن آگے کیا؟ یہاں سے ان کے ایکشن پلان کا آغاز ہوتا ہے، یعنی بات صرف بیانات سے آگے بڑھ کر عمل تک آ پہنچی ہے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا ایک ملک گیر احتجاجی تحریک کی کال دی ہے، جس میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتالیں شامل ہیں، اور ایک اہم بات یہ کہی کہ عوام سے زبردستی نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس احتجاج میں شامل ہوں۔ اور انہوں نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کہ یہ احتجاج مکمل طور پر پرامن اور جمہوری ہوگا۔ محمود اچکزئی کے اپنے الفاظ تھے کہ اس میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، تاکہ پیغام واضح اور پرامن طریقے سے سب تک پہنچ سکے۔ لیکن یہ پریس کانفرنس صرف سیاست یا انتخابات کے بارے میں نہیں تھی، بات اس سے کہیں آگے نکل گئی اور رہنماؤں نے ملک کی مجموعی صورتحال اور خاص طور پر قومی سلامتی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتخابی دھاندلی کے الزامات کے علاوہ وہ کون سے قومی مسائل تھے جنہوں نے ان رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا؟ انہوں نے حال ہی میں ہوئے دہشت گردی کے ایک بڑے واقعے کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو سیکیورٹی دینے میں ناکام ہو چکی ہے اور ملک میں کوئی شہری محفوظ نہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور مطالبہ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ تو صرف تنقید ہی نہیں کی گئی، اس اتحاد نے ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے اپنا ایک واضح روڈ میپ اور کچھ مطالبات بھی سامنے رکھے۔ ان کے 3 بنیادی مطالبات ہیں۔ پہلا، نئے انتخابات کرائے جائیں تاکہ عوام کا مینڈیٹ بحال ہو۔ دوسرا، ایک قومی مکالمہ ہو جس میں تمام ادارے شامل ہوں تاکہ بحرانوں کا حل نکلے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے سویلین بالادستی، تاکہ تمام فیصلے پارلیمان میں ہوں۔ اب یہ سویلین بالادستی ہے کیا؟ ان کے مطابق اس کا مطلب بہت سیدھا سا ہے، ایک ایسا نظام جہاں طاقت کا سرچشمہ عوام کی منتخب پارلیمان ہو، وہیں سے پالیسیاں بنیں اور باقی تمام ریاستی ادارے اس کے تابع رہ کے کام کریں۔ اور محمود اچکزئی کے یہ الفاظ میرے خیال میں اس پورے اتحاد کی سوچ اور سیاسی فلسفے کا نچوڑ ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ملک کی بقا اور ترقی کا واحد راستہ پارلیمنٹ کی بالادستی میں ہی ہے۔
تو جب یہ سیاسی قوتیں متحد ہو کر ملک گیر احتجاج کی کال دے رہی ہیں تو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ایک نئے اور اہم موڑ پر آ کھڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان اقدامات کا ملک کے استحکام پر آگے چل کر کیا اثر پڑے گا؟